السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اگرچہ پشاور میں پیر کے روز پولیس لائنز کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا تھا، اب 2 روز گزر گئے ہیں، مگر اس دھماکے سے ہونے والے دھماکے ابھی تک جاری ہیں۔ وہ دھماکہ مسجد میں ہوا تھا، مگر اس دھماکے سے ہمارے قومی شعور میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ عوامی سطح پر وہ موقف مسترد ہو چکا ہے جو حکومتی سطح پر بیان کیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خود خیبر پختونخوا اور پشاور کی پولیس بھی آج احتجاج پہ نکل آئی ہے اور انہوں نے اس دھماکے کے حوالے سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ گویا پشاور میں ہونے والا دھماکہ ہماری قومی زندگی میں دھماکے پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے استوار اور ہموار موقف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہمارا ایک جو بہاؤ ہے 9/11 کے بعد سے، اس میں رخنے ڈالنے لگا ہے یا اس موقف کے حوالے سے سوالات اٹھانے لگا ہے۔ پشاور کی پولیس لائن میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے آپ جہاں بھی دیکھیے، جو بات بھی ہو رہی ہے اس میں پہلا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ دھماکہ آخر کیا تھا۔ گویا حملے کے فوراً بعد یہ موقف سامنے آیا تھا کہ ایک خودکش دھماکہ تھا اور سیکیورٹی کے ایک ماحول کے باوجود اور پورا علاقہ محفوظ ہونے کے باوجود وہاں پر ایک دہشت گرد حملہ آور یا خودکش حملہ آور پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو گیا، یہ ہمارا پہلا سوال تھا۔ مگر اب جو مباحث سامنے آ رہے ہیں اس میں خودکش حملہ آور کے حوالے سے سوال ہے، دھماکہ خیز مواد وہاں کیسے پہنچ گیا اس کے حوالے سے سوال ہے، اور دھماکہ خیز مواد کے حوالے سے سوال ہے، اور یہ دھماکہ اپنی نوعیت میں کیا تھا اس کے حوالے سے سوالات اٹھ گئے ہیں، جس سے اس پورے واقعے کا پلاٹ ہی مشتبہ ہو گیا ہے۔ دھماکے کے نقصان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مواد بہت زیادہ تھا، یعنی آپ 2001 کے بعد سے جو خودکش حملوں کی لہر یہاں شروع ہوئی ہے اس کے مختلف پیٹرن سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ خودکش حملہ آور کی جیکٹ سے ہونے والے نقصان کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ مگر پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے اس دھماکے میں چھتیں اڑ گئی تھی، ستون ڈھہ پڑے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بارودی مواد تھا کتنا؟ اگر یہ مواد بہت زیادہ تھا تو یہ خودکش حملہ آور اپنی جیکٹ کے ذریعے یہ مواد اندر کیسے لا سکتا ہے؟ چنانچہ ان سوالات کے ماحول میں آئی جی پشاور کو یہ کہنا پڑا کہ خودکش حملہ آور ہو سکتا ہے کہ یہ مواد کئی قسطوں میں لے کر آیا ہو۔ آئی جی کے اس موقف کے بعد کہ دھماکہ خیز مواد مختلف قسطوں میں ہو سکتا ہے کہ یہاں لایا گیا ہو، پھر یہ پورا موقف جو سرکاری ہے خودکش حملہ آور کے حوالے سے، وہ بھی اس عمارت کی طرح بھگ سے اڑ جاتا ہے جسے دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مختلف قسطوں میں یہ مواد لایا گیا ہے تو پھر، اور حملہ خودکش حملہ آور ہی کے ذریعے ہوا ہے، تو پھر وہیں پر اس محفوظ منطقے میں وہ جیکٹ بھی تیار کی گئی ہوگی، کیونکہ مختلف قسطوں میں لایا گیا مواد ایک جیکٹ کے اندر لانا مشکل ہے، زیادہ مواد تھا، زیادہ تباکن تھا، تو اگر یہ قسطوں میں آیا ہے تو پھر خودکش حملہ آور کی جیکٹ بھی وہی تیار ہوئی ہوگی، اور اگر یہ وہی تیار ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ایسا محفوظ مقام کون سا ہے جہاں پر کسی خودکش حملہ آور کو مدد ملی ہو۔ یہ ایک انتہائی سنگین قسم کا اس سے نتیجہ نکلتا ہے، لہٰذا یہی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی حملہ کسی خودکش حملہ آور کے ذریعے ہوا ہے؟ کیا یہ دھماکہ خیز مواد جو ایک مسجد میں پھٹا ہے وہ کسی خودکش حملہ آور کی جیکٹ کے نتیجے میں پھٹا ہے؟ یہ سوال از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سرکاری سطح پر آنے والے موقف کی ان 2 نکات کو ہم تسلیم کر لیں تو زیادہ خطرناک ماحول میں ہم پہنچ جاتے ہیں، یعنی مواد مختلف قسطوں میں لایا گیا اور حملہ آور خود کو جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اگر یہ 2 موقف صحیح ہیں تو پھر ہمیں اس نتیجے پر یہ پہنچاتے ہیں کہ خودکش حملہ آور وہیں پر اسی محفوظ منطقے میں تیار کیا گیا تھا اپنی خودکش جیکٹ کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ
کہ یہ موقف ابھی کہیں پر بھی اختیار نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ہمیں اب تک کے تحقیقاتی عمل میں اس کا کوئی سراغ ملا ہے کہ کوئی خودکش حملہ آور اس محفوظ منطقے میں خودکش جیکٹ بھی تیار کر رہا تھا اور انہیں وہاں پر کوئی ایسی مدد بھی میسر آئی تھی۔ لہٰذا پھر جس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں وہ یہ کہ کیا وہاں پر کوئی خودکش حملہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والا حملہ خودکش حملہ نہ ہو، بلکہ یہ وہاں پر رکھا گیا بارودی مواد سے ہونے والا دھماکہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کسی خودکش حملے کے قیاس کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو کئی دوسرے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی خودکش حملہ آور کو وہیں پر کوئی مدد ملی تھی، وہ وہاں پہلے سے موجود تھا، وہ دھماکے کو مواد کو کئی قسطوں میں وہاں لے کر آیا تھا۔ اس پورے عرصے میں لگنے والے کئی دن، کئی مواقع اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پھر ماننی پڑتی ہیں اس قیاس کے ساتھ۔ لہٰذا سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پورے تناظر میں کہ خودکش حملہ آور کی یہ تھیوری کہاں سے آئی، اور پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کو خودکش دھماکہ کیسے تسلیم کر لیا گیا، وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی معلومات تھی، اور وہ کون سی تحقیقات تھی جس نے آپ کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ خودکش حملہ تھا اور آپ یہ نہیں مان رہے کہ وہاں پر نصب بارودی مواد سے اس مسجد کو اڑایا گیا۔ اس مرحلے پر آپ CCPO پشاور کے اس بیان کو بھی تازہ کر لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک خودکش حملہ آور کا اس مقام سے سر بھی ملا ہے۔ جو لوگ خودکش حملوں کی تاریخ سے آگاہ ہے اور پاکستان کے مختلف مقامات میں خودکش حملوں کے بعد ہونے والی تحقیقات کے مختلف سروں پر نگاہ رکھتے رہے ہیں اور اس کی تحقیقات کو پڑھتے سمجھتے رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ مختلف حملوں میں ملنے والے سر خودکش حملہ آوروں کے ہی سر ہو۔ ایسے کئی واقعات ہیں جس میں پولیس کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ خودکش حملہ ہے اور اس میں سر بھی مل گیا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس سر کے ورثہ بھی مل گئے، وہ دھر بھی معلوم ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ خود ایک وکٹم رہا ہے۔ گویا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی دھماکے میں ایک سر اگر ملا ہو یا 2 یا 3 سر ملے ہوں تو آپ یہ قیاس کر لیں کہ یہ خودکش حملہ ہوگا جس کے نتیجے میں سر دھر سے الگ ہو گیا ہے۔ عام طور پر دھماکہ خیز مواد جب ایک بہاؤ میں ایک سمت سے کسی دوسری سمت میں پورے زور سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا پہلا جو نشانہ یا دوسرا یا تیسرا آدمی جو نشانہ بنتا ہے اس کا سر دھر سے الگ ہو جاتا ہے، اور کئی واقعات میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جائے وقوع یا جائے واردات سے ملنے والے سر دراصل متاثرین کے تھے، حملہ آوروں کے نہیں۔ اور عام طور پر ہم یہ قیاس کر لیتے ہیں کہ دہشت گرد اس کے پیچھے ہیں، طالبان کی قوتیں اس کے پیچھے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ طریقہ واردات کا فرق ہمیں ذمہ داروں کے حوالے سے ایک اختلاف کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ذمہ دار اگر مختلف ہیں تو پھر اس کے پس پردہ مقاصد بھی الگ ہوں گے۔ لہٰذا طریقہ واردات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ عام طور پر طالبان جب کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا خالی ہوا ہے کہ طالبان نے کوئی کارروائی کی اور ذمہ داری نہ لی ہو۔ اس معاملے میں طالبان نے ایک وضاحتی بیان کے ذریعے یہ کہا ہے کہ ان کا اس کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی وضاحت میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ عام طور پر کن جگہوں پر کارروائیاں نہیں کرتے۔ مثلا انہوں نے بتایا ہے کہ ہم مساجد میں کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ وہ آپ وضاحتی بیان اگر دیکھ لیں تو آپ کو وہ پوری طرح پتہ چلتا ہے کہ طالبان نے بنیادی طور پر ایک طرح سے اپنی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان اس کی تردید کر رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک دوسری رائے اس کے ساتھ ہی متوازی طور پر زیر گردش رہی کہ طالبان کا ہی ایک دوسرا گروپ ہے، مومن گروپ، وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر مومن گروپ نے بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگرچہ باتیں داعش کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، لیکن داعش بھی اس حوالے سے آن دی ریکارڈ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ جو ایک اندھی واردات بن چکا ہے، جس کے طریقہ واردات پر خودکش حملے کا گمان پیدا کیا جا چکا ہے اور جس کا بارودی مواد خودکش جیکٹ کے ساتھ آ نہیں سکتا اس محفوظ منطقے میں،
اپنے تمام پہلوؤں کے حوالے سے پراسرار ہو چکا ہے، اور اس پراسراریت کے ساتھ عوامی چھوی میں یہ سرکاری موقف کو مسترد کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ پورے پاکستان میں اس موضوع پر جو گفتگو بھی ہو رہی ہے اس کا ایک جوہری جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سوال ہی سوال ہے، اور اس واردات کے حوالے سے سرکاری موقف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس تناظر میں ہمارے پاس سوچنے کے لیے جو واحد چیز رہ جاتی ہے وہ یہ کہ آخر اس کارروائی کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اگر اہداف اور مقاصد کا تعین کر لیا جائے تو ہم اس کے پیچھے ذمہ داران تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ مقامی پہلو ہیں اور کچھ بین الاقوامی پہلو ہیں۔ اس کا تعلق کچھ مقامی سیاست سے ہے اور کچھ عالمی سیاست کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس واقعے کی نوعیت کا اندازہ لگائیں اور اس واقعے کی تہداریوں میں جھانکنے کی کوشش کریں تو یہ اپنی اصل میں، یہ اپنی نوعیت میں ایک ایسی کارروائی ہمیں لگتا ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر لوگوں کے مزاج کی ایک خاص طرح سے تشکیل مقصد رہا ہو۔ یہ اپنی نوعیت میں ایک ایسا واقعہ ہے جیسے نیک محمد پر 2004 میں حملہ ہوا تھا اور بیت اللہ محسود پر 2009 میں حملہ ہوا تھا۔ یہ دونوں ڈرون حملے جو نیک محمد اور بیت اللہ محسود پر ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستانی معاشرے کو اصل میں تیار کیا گیا تھا وہ جنگ کے لیے جس میں ہم امریکی مقاصد کی ایک طرح سے تابعداری پر تیار ہوئے تھے۔ یہ معاملات پہلے سے طے ہو گئے تھے، لیکن عوامی رائے عامہ کی تشکیل کے معاملات جو ہے وہ تشنا تھے۔ عوامی رائے عامہ اس پر آ نہیں رہی تھی، عوام اس ڈھب پر نہیں جا رہے تھے جو پس پردہ طے ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان واقعات سے پورے پاکستان کی ذہن سازی کی گئی، عوام میں ایک مخصوص تصور انیلا گیا، اور اس جنگ کو جو ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جنگ نہیں ہے، اپنی جنگ بنا دیا گیا۔ یوں باہر ہماری سرحدوں سے دور ہونے والی جنگ کو ہم اپنے گھر کے دالانوں میں لے آئے تھے، اپنے گھر کے دروازوں تک لے آئے تھے، اور دہشت گردی کے دھماکوں کو ہم نے اپنے گھر کے دروازوں کی دستک بنا دیا تھا۔ اس مرحلہ فکر پر ہمیں یہ اچھی طرح جاننے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ آخر پس پردہ وہ کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ایک مخصوص کردار میں ڈھالنا چاہتی ہیں، یا پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر وہاں لے جانا چاہتی ہیں جو ان کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ اور اس کے لیے یہ واقعات رونما ہو رہے ہوں، یہ پورا کھیل سمجھنے کے لیے یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ جب ہم پاکستانی طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے اور افغان طالبان اس میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور ہمارا ایک وفد افغانستان میں موجود تھا کابل میں، اور پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہم اپنے متنازع فی معاملات کو حل کر رہے تھے، تو وہاں پر عین ان دنوں جولائی میں ایک ڈرون اٹیک ہوا جس میں القاعدہ کے اہم ترین رہنما ایمن الظواہری اپنی جان کھو بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مذاکرات جو پاکستانی طالبان کے ساتھ ہو رہے تھے وہ سیبوٹاج ہو گئے، اور پاکستانی وفد اگست میں پاکستان واپس لوٹ گیا، اور پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات طے نہیں ہو سکے۔ یہ ڈرون حملہ جس نے بھی کیا تھا وہ پاکستان سے ایک مخصوص کردار کا طالب ہے، اور وہی دراصل پاکستان کے اندر مخصوص فضا پیدا کرنے والی قوت ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حملہ امریکہ نے کروایا تھا، اور اس حملے کے حوالے سے افغان طالبان یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان یہ آفیشلی طور پر، پاکستان سرکاری طور پر یہ اعلان کرے، یہ بیان کرے کہ اس حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان نے اپنی سرزمین اس حملے کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دی۔ ہمیں افغانستان سے اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ اس موقع پر پاکستان حالت تذبذب میں رہا، پاکستان نے ایک واضح موقف اختیار نہیں کیا، اور وہ تمام لوگ جو اس حوالے سے پاکستان کو کم از کم زبان کی حد تک فاصلے سے دیکھنا چاہتے تھے، وہ تمام لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے دے رہے، اور اس کے لیے مخصوص وقت میں اس قسم کی سیبوٹاج کی کارروائیاں کرتے ہیں، وہ کیا پاکستان کے اندر عوامی رائے عامہ کو اپنی ڈھب پر لانے کے لیے کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پشاور میں ہونے والے اس معاملے کے حوالے سے ایک تناظر مختلف تجزیہ کار یہ بھی بنا رہے ہیں۔
اور یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کیونکہ 9/11 کے بعد پاکستان میں عوامی رائے عامہ کی تشکیل کے لیے جس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے، جس طرح کی کارروائیاں کی گئی اور جس طرح پاکستان کے اندر مخصوص قوتیں کارگزار رہی، وہ سب انتہائی مشکوک اور مشتبہ منطقوں میں ہیں۔ اور اس حوالے سے بہت ساری کتابیں امریکہ میں چھپ چکی ہیں۔ کئی کتابوں میں امریکہ کے اندر امریکی صحافیوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں کیسے شریک رہا، پاکستان کی حکومت نے کیسے ایک دوہرا کردار ادا کیا، عوامی سطح پر وہ ایک موقف اختیار کرتے رہے اور امریکیوں کے ساتھ وہ ایک اور طرح کی تال میل بناتے رہے۔ یوں آج پورے ملک میں اس واقعے کے حوالے سے، پشاور دھماکے کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، وہ رد عمل دراصل ماضی کے ان تمام واقعات کے محرکات میں تشکیل پانے والا رد عمل ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ 9/11 کے بعد ہماری جو تاریخ رہی ہے اس سے ہمارے دشمن تو آگاہ ہیں، مگر ہماری قوم بھی لاشعوری طور پر اس معاملے میں تربیت پا چکی ہے۔ چنانچہ پشاور دھماکے کے حوالے سے ہر طرف سوالات ہی سوالات ہیں اور سوالات کا دھواں ہمیں کوئی بھی منظر صاف دیکھنے نہیں دیتا۔ اس معاملے کو پاکستان میں عوامی رجحانات کے حوالے سے تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس معاملے میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی برتی تو ہم پہلے ہی ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہیں، اعتماد کے بحران سے دوچار ہیں، اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے مختلف اداروں کے درمیان جو ہم حالیہ دنوں میں فاصلے دیکھ رہے ہیں، وہ فاصلے ناقابل عبور ہو جائیں گے۔ یہ خلیجیں پھر پاٹی نہ جا سکیں گی، یہ فاصلے پھر دور نہیں کیے جا سکیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔